اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نون اور میم مشدتین پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نون ہے اور اس کے اوپر شد ہے، اور یہ میم ہے اور یہ اس کے اوپر شد ہے۔ اب اس شد کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی حرف پہ شد آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف 2 دفعہ آیا ہے۔ اب جیسے نون پہ شد ہے تو نون 2 دفعہ آیا ہے، میم پہ شد ہے تو میم دراصل 2 دفعہ ہے۔ وہ کیسے؟ پہلا نون ساکن ہے، دوسرا نون متحرک ہے، یعنی اس پہ زیر زبر پیش آ سکتا ہے۔ اس مثال میں پہلا میم جو ہے وہ ساکن ہے، دوسرا میم اس پہ زیر زبر پیش آ سکتا ہے۔ تو جو شد ہے، شد کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ لکھنے کی بجائے اس کے اوپر یہ شد ڈالا گیا ہے۔ شد کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف دراصل اصل میں 2 دفعہ ہے۔ یہ حرف اصل میں 2 دفعہ ہے۔ یہ شد کسی بھی حرف پہ آ سکتا ہے، اور کسی بھی حرف میں پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اصل میں وہاں پہ 2 دفعہ ہے، لیکن شد ڈال کر اس کو یہ علامت ہے کہ یہ حرف 2 دفعہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور وہ کس حالت میں ہے؟ وہ اس حالت میں کہ پہلا جو حرف ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر 2 لام ہے اور اگر لام ہے اس کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ لام آیا ہے۔ پہلا لام جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن کا یہ نشان ہے، اس کے اوپر ہم یہ جزم لگا دیتے ہیں، اور دوسرا جو لام ہے اس پہ زیر زبر اور پیش آیا ہے فقرے کی مناسبت سے۔ جب بھی نون پہ شد آئے اور میم پہ شد آئے تو ہم ان حروف پہ غنہ کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنّے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب ہم خیشوم کا درس مخارج الحروف میں پڑھ رہے تھے تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی آواز ناک سے نکلتی ہے تو اس میں غنّے کی صفت ہوتی ہے۔ اب یہ جو غنّہ ہے یہ 2 حروف میں پایا جاتا ہے، نون اور میم۔ دراصل غنّہ نون اور میم کی صفات کا لازمی حصہ ہے۔ نون اور میم کی صفات میں یہ شامل ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں غنّہ آئے گا، کیونکہ جب بھی ہم یہ حروف ادا کرتے ہیں تو ہم منہ بند رکھتے ہیں، اور جو آواز پیدا ہوتی ہے نون اور میم کی وہ دراصل ناک سے پیدا ہوتی ہے، خیشوم سے غنّہ نکلتا ہے۔ تو ان حروف میں چونکہ ان کی صفات میں ہے کہ ان کے اندر غنّہ موجود ہے، تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت غنّہ ادا ہوتا ہے۔ وہ جو غنّہ ہے وہ دراصل ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ غنّے کے بھی مراتب ہیں۔ غنّے کے مراتب ہے، جو غنّے کا پہلا درجہ ہے شدت کے لحاظ سے، وہ نون اور میم مشدتین ہیں۔ جب نون اور میم مشدتین یعنی شد کی حالت میں نون اور میم آئے تو ہم ان پہ سب سے اعلیٰ درجے کا غنّہ ان پہ کرتے ہیں۔ یہ جو نون اور میم کا غنّہ ہے یہ 2 حرکات کے برابر ہم کھینچتے ہیں، اور یہ غنّہ وصلاً اور وقفاً دونوں ثابت ہے۔ وصلاً اور وقفاً کا کیا مطلب ہے؟ اگر نون اور میم بیچ میں آئے اور ان پہ شد ہو، کسی لفظ کے اندر نون اور میم آئے اور ان پہ بیچ میں، اور ان نون اور میم پہ شد ہو، تو تب ہم نون اور میم کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس غنّے کو 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ اگر ہم تلاوت روک رہے ہوں یا ہم رک رہے ہوں اور وہیں پہ نون اور میم مشدد آئے تو تب بھی ہم یہ غنّہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ غنّہ رکنے کی حالت میں بھی اور تلاوت جاری رکھنے کی حالت میں دونوں طرح سے یہ غنّہ ثابت ہے۔ مثالوں میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ جب یہ مثال نون پہ شد ہے اور بیچ میں یہ آیا ہے، اس کو اب ہم پڑھتے ہیں تو غنّہ کریں گے کہ نہیں؟ ہاں، یہیں پہ غنّہ ہے کیونکہ اوپر شد آیا ہے، نون کے اوپر شد ہے، تو شد آنے کی صورت میں ہم ان پہ غنّہ کریں گے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا یہ مرتبے کے لحاظ سے غنّہ ہے۔ انہم، یہ بیچ میں آیا ہے،
اب یہ آخر میں نون آیا ہے اور ہم یہاں رک بھی رہے ہیں، تو کیا ہم اس پہ غنہ کریں گے؟ ہاں، منہن 2 حرکات کے برابر یہاں ہم اس کو کھینچیں گے۔ اب یہاں ایک دفعہ پھر بیچ میں آیا ہے، یہ دیکھ لیں نون مشدد بیچ میں آیا ہے، تو فمن نکث، فمن نکث۔ اب یہاں آخر میں آیا ہے تو یہیں پہ ہم اس پہ بھی غنہ کریں گے 2 حرکات کے برابر، جان، 2 حرکات کے برابر یہاں بھی ہم نے اس پہ غنہ کیا۔ اب یہ میم مشدد ہے، میم مشدد میں یہ بیچ میں آیا ہے، تو بیچ میں ہم تلاوت جاری، اس میں تو ظاہر ہے ہم نہیں رک سکتے، بیچ میں یہ میم آیا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رکنے کا، تو کیسے پڑھیں گے؟ فَأَمَّا، یہ پھر بیچ میں آیا ہے، لَكُمْ مَا، لَكُمْ مَا، اب یہاں پھر بیچ میں آیا ہے الطَّامَّةُ۔ تو ان ساری مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ نون اور میم کا غنہ وصل کی حالت میں بھی، یعنی تلاوت جاری رکھنے کی حالت میں بھی، اور تلاوت رکنے کی صورت میں بھی، جب ہم ان حروف پہ، ایسے حروف پہ رک رہے ہوں جو نون اور میم مشددتین ہوں، تب بھی ہم ان پہ 2 حرکات کے برابر غنہ کرتے ہیں، اور یہ غنّے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی حرف پہ شد آئے تو ہم اس پہ غنہ کریں گے؟ جیسے الا، اس کو ہم کھینچیں گے 2 حرکات کے برابر، یا اب جیسے لام میں تو صفت نہیں ہے غنّے کی، لیکن کیا ہم اس کو کھینچیں گے؟ نہیں، یہ قاعدہ صرف اور صرف نون اور میم مشدد کے لیے ہے۔ 2 حرکات کے برابر کھینچنے کا جو قاعدہ ہے، اور اس میں جو غنہ بنتا ہے، غنہ تو نون اور میم کی ذاتی صفات میں سے ہے، لیکن جو کھینچنے کا قاعدہ ہے، انہم، جو 2 حرکات کے برابر کھینچنے کا قاعدہ ہے، تو کیا وہ کسی اور حرف پہ بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف نون اور میم مشددتین کے لیے یہ قاعدہ ہے۔ جیسے الشمس، اب اس کو ایسے پڑھیں گے الشمس، نہیں، اس کو الشمس، اپنا قاعدہ، اب لام پہ غنہ ہے، لام پہ شد ہے، الا، نہیں، الا، اس کو کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ والا قاعدہ جو نون اور میم مشددتین کا 2 حرکات کے برابر غنہ کھینچنے کا جو قاعدہ ہے، وہ کسی اور حرف پہ یا حروف پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے درس کی سمجھ آئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔